جی دوستو، آج 16ویں خط کے اہم نکات دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، قول محال کیا ہے؟ ایک ایسا منظوم یا منثور بیان جس کے معنی کا ادراک محال ہو۔ معنی کا ادراک محال کب ہوتا ہے؟ کئی بار تو ہم اپنی غفلت کے سبب معنی کا ادراک نہیں کر پاتے۔ کئی دفعہ لاشعوری طور پر کہیں اور پھنسے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ کچھ صورتوں میں معنی کو قصداً اوجھل رکھا جاتا ہے۔ لیکن ایک صورت ان کے علاوہ بھی ہوتی ہے جس میں پیرایہ بیان بالکل سادہ اور ہر لفظ کے معنی معلوم ہوتے ہیں، مگر پورے بیان کے معنی آسانی سے ہاتھ نہیں آتے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب ایک ہی وقت میں دو باتیں کہی جائیں اور پہلی نظر میں دونوں ایک دوسرے کی تردید کریں، اور بنظر غائر دیکھیں تو تردید نہ کرتی ہوں بلکہ تردید کے پردے میں کوئی گہری بات کرتی ہوں۔ اسی تردید میں کوئی گہرا معنی مضمر ہو۔ یہ بات آسانی سے سمجھ نہیں آتی، یہی قول محال ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے قول محال کی 2 مثالیں پیش کی ہیں جو نمبر 2 پہ پیش کرتے ہیں۔ نمبر 2، میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، سقراط۔ لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو بیدار ہو جائیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3، قول محال کو سمجھنے میں دشواری اس لیے ہوتی ہے کہ ہم عام، سادہ اور سیدھی بات کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں اور مشکل بات سمجھنے کے لیے کوشش کرنا نہیں چاہتے۔ نمبر 4، قول محال میں زندگی کی کڑی حقیقتوں کے ڈنک موجود ہوتے ہیں، اور ایسا ادب پڑھتے ہوئے یہ ڈنک لگتے بھی ہیں۔ ادب لکھنا اور اس کا گہرا مطالعہ کرنا ذہن کو سلانے کا عمل نہیں بلکہ اسے بیدار کرنے اور زندگی کی سچائیوں کو روبرو لانے کا عمل ہے۔ نمبر 5، ہم جس دنیا میں جیتے ہیں وہ ہمیں اپنی پیچیدگی، اپنے بھیانک پن اور تاریکی کو نظر انداز کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ لوگ اس ترغیب میں آ جاتے ہیں مگر سوچنے والا ذہن اور بڑے فنکار اس ترغیب کا شکار نہیں ہوتے۔ نمبر 6، قول محال زبان پر سچائی کے دباؤ کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے۔ یہی زبان جیسے ہی کسی خمدار، ٹیڑھی سچائی سے دوچار ہوتی ہے، اس پر شدید دباؤ پڑتا ہے، زبان پچک جاتی ہے اور یہ اپنے مانوس پیرائے بھول جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قول محال روزمرہ کا پیرایہ بیان نہیں ہے۔ نمبر 7، ہمارے یہاں غالب اور لاطینی امریکہ میں بورخیس قول محال کا بادشاہ ہے۔ دونوں اس لیے بھی عظیم ہیں کہ وہ ہم جیسوں کی فراموشی کی عادت کا خاتمہ کرتے ہیں۔ وہ چیزوں کو ان کی اصل کے ساتھ پیش کرنے کے خطرے کا سامنا کرتے ہیں، اس لیے دونوں مشکل ہیں۔ تم تنقید کو پورے اخلاص اور ولولے کے ساتھ اختیار کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو میرا مشورہ ہے دونوں کو ضرور پڑھو۔ اس خط کے اندر جو چیز بنیاد بنائی گئی ہے وہ قول محال ہے، تو اس لیے اس خط کا جو اہم سوال ہوگا وہ یہی ہے، قول محال کیا ہوتا ہے؟